वालेकुम सलाम। معاشرے میں ہوموسیکشوالٹی اور اڈلٹری سنسار کہتے ہیں کہ سنسار کیا جائے، مگر قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تھینکس. جی شکریہ. یہ ہمارے معاشرے میں سنسار، ابھی ہم اتنے سارے دیکھا نا آپ نے، اس میں کتنے لوگوں کو ماننے کو کہا ہوا ہے سنسار کر دو. ان کا سوال یہ ہے کہ اگر آدمی ہومو سیکشل ہو یا فاحشہ کر لے، زنا کر لے، اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے. دیکھیے یہاں پر سورہ نساء 4:15 میں لکھا ہے واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا فامسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا. اور تمہاری عورتوں میں سے، یہ ایمان والوں سے اللہ کہہ رہا ہے، تمہاری عورتیں مطلب ایمان والی، اور تمہاری عورتوں میں سے جو فاحشہ کرتی ہوئی آئیں، پس تم میں سے ان پر 4 گواہ طلب کر لو. پس اگر انہوں نے گواہی دی پھر ان کو گھروں میں روک لو یہاں تک کہ ان پر موت پوری ہو جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ بنا دے. اب یہ پہلے تو ایک بات یہ سمجھیں کہ ایک اور آیت ہے نیچے سورہ الاسراء 7:32 وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، زنا قریب مت جاؤ، وہ فاحشہ ہے، وَسَاءَ سَبِیلًا، برائی کا راستہ ہے. تو یہاں یہ 2 آیتوں میں ان کا سوال یہ تھا، ابھی دیکھتے جائیے کس طرح ہوگا، کہ اگر تمہاری بیویاں میں کہہ رہا ہوں تمہاری عورتیں فاحشہ کرتی ہوئی آئیں، یعنی زنا کر رہی ہیں، وہ فاحشہ انڈرسٹوڈ ہو گیا، زنا کیونکہ فاحشہ ہے. فاحشہ جو ہے میں آپ کو بتا دوں، قرآن مجید میں جو لفظ فاحشہ ہے، ایک عام نان میرڈ اگر زنا کرتا ہے تو وہ زنا ہے، اگر شادی شدہ عورت زنا کرتی ہے تو وہ فاحشہ ہے، اگر ماں کے ساتھ شادی کرتا آدمی وہ فاحشہ ہے، اسی طرح بہن کے ساتھ نکاح کر لے وہ فاحشہ ہے. تو قرآن مجید میں فاحشہ جو ہے وہ بڑا گناہ ہے، جس میں زنا جو ہے، زنا تو ہے ہی وہ، لیکن بہن کے ساتھ وہ بڑا انسسٹ، انگریزی میں انسسٹ ہے، لیکن قرآن مجید میں ہومو سیکشولی بھی وہ فاحشہ ہے. تو یہاں میں نے کہا دیکھیے یہاں تمہاری عورتیں آ رہی ہے فاحشہ کرتی ہوئی، یعنی شوہروں کو پتہ ہے، کہہ رہی ہیں ہم نے فاحشہ کر لیا، تو ان کو گھر میں روکنے کے لیے آپ نے 4 گواہ لی ہے. ان کو یہ نہیں کہ آپ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کس نے دیکھا، یہ نہیں لکھا ہوا ہے، دیکھ لیں میں دوبارہ کہا، تمہاری عورتیں فاحشہ کرتی ہوئی آئیں، تو انہوں نے آن کے بتا دیا ہم نے فاحشہ کیا، تبھی تو کرتی ہوئی آئیں. تو پس تم ان میں سے 4 گواہ طلب کرو، پس اگر انہوں نے گواہی دی پھر ان کو گھروں میں روک لو. یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ایڈ کو دیکھا، یہ تو گھر میں روکنے کے لیے آپ نے 4 گواہ طلب کرے اور ان سے گواہی لے لی کہ بھائی یہ فاحشہ کرتی ہوئی آئی ہیں بیوی ہماری، ان کو آپ بند کر لیں، گھر میں روک لیں. یا اللہ تعالیٰ کوئی راستہ نکال دے، یا ان کے لیے راستہ ہے، یعنی شادی شدہ عورت کی بات ہو رہی یہاں پر، یہ بات خیال رکھیں آپ. اور نیچے ہی لکھا ہوا ہے، دیکھیں اسی 4:16 میں لکھا ہوا ہے، یہ 15 آیت ہے، یہ 16 آیت ہے. وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَعَدُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اور تم میں سے 2 اس کو فاحشہ کرتے ہوئے آئیں، 2، پس ان دونوں کو اذیت دو، پس اگر دونوں توبہ کر لیں اور دونوں صحیح کر لیں، پس ان دونوں کے بارے میں اذیت سے اعراض کرو، بے شک اللہ لوٹنے والا، رحم کرنے والا. یہاں جو 2 مذکر کا صیغہ ہے، عربی میں دیکھیں ایک واحد ہوتا ہے، ایک ڈوئل ہوتا ہے اثنین، اور ایک ہوتا ہے پلورل، یعنی 3 اینڈ مور. ہماری اردو اور انگلش میں صرف سنگولر سے ایک دم پلورل میں چلے جاتے ہیں. تو یہاں جو عربی میں لکھا ہے کہ اگر 2 مرد، میں 2 مرد کہہ رہا ہوں، عربی میں مرد نہیں لکھا ہے، 2 شخص لکھے ہوئے ہیں، 2 شخص، تم سب میں سے 2 اگر آئیں شخص تو ان کو اذیت دو. تو اب یا تو 2 مرد ہو گئے یا 2 عورتیں، فاحشہ ہے، یہ فاحشہ ہے. یعنی پہلے جو آئی تھی عورتیں وہ تو اپوزٹ سیکس سے ریلیٹڈ ہے. اگر وہی ایک ہم جنس 2 ہوں، مرد ہوں یا عورت، تم سب میں سے ان کو اذیت دو، اگر وہ توبہ کر لیں، دونوں صحیح کریں، تو پھر ان دونوں کے بارے میں اذیت سے آپ پرہیز کریں، بے شک اللہ تعالیٰ لوٹنے والا، رحم کرنے والا ہے. تو یہ ایک طرح سے ان 2 اشخاص کا ذکر ہو گیا جو ہومو سیکشول، انہوں نے سوال کیا ہومو سیکشول، اور ہومو سیکشول کو جو کر رہا ہے یا لیسبینزم کر رہا ہے کوئی اور، تو اس کو اللہ کہہ رہا ہے اس کو اذیت دو، اگر وہ توبہ کر لیں اور لوٹ جائیں، معاف کر، اگر لوٹ لیں تو ان کو معاف کر دو. یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. آگے دیکھیے جو غیر شادی شدہ عورت ہے، سورہ 24:2 الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ.
ولا تاخذکم بہما رأفتم فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین. زانیہ عورت اور زانی مرد، پس ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ، اور تم اللہ کے دین فیصلے ان دونوں کے ساتھ رحم دلی نہیں پکڑو. اگر تم اللہ کے ساتھ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، اور چاہیے کہ ایمان والوں کا ایک گروہ ان دونوں کی سزا گواہوں. اب ایک یہاں پر ایک دیکھیے زانیہ عورت ہے اور زانیہ مرد ہے. یہ یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے اگر زانیہ مرد اور زانیہ عورت اگر زنا میں زانیہ مرد ہے اور زانیہ عورت ہے، یعنی یہ نہیں کہ عورت زنا کرتی ہوئی آ رہی ہے. زانیہ مطلب جو زانے کی مرتکب ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، بڑی امپورٹنٹ سنیں. یہ نہیں لکھا اللہ وہ جیسے وہ فاحشہ کرتی ہوئی آ رہی تھیں، وہ شادی شدہ فاحشہ کرتی ہوئی ہیں جن کو گھر میں بند کیا گیا. یہاں لکھا ہوا ہے زانیہ کی مرتکب عورت کو زانیہ کہا جاتا ہے. اس پہ کوئی گواہ نہیں ہے. مطلب کہ شی از ایڈکٹڈ ٹو زنا. جو دیکھیں میں نے ایک سگریٹ پیا اور چھوڑ پھینک دیا تو میں اسموکر ہو گیا. میں نے شراب پی پھینک دی تو میں ڈرنک کر رہی ہوں. میں نے زنا کر لیا تو میں زانی نہیں ہوں. زانی جب میں ہوں جب میں ایڈکٹ ہو جاؤں گا. میں ایڈکٹ ہوں اس کے ساتھ، پریکٹس نہیں، ایڈکٹ، عادی. زنا کا عادی زانیہ مرد، زانی عورت، ایڈکشن. اور کیونکہ اس کے ہاتھ تابع ہو جاتے ہیں. اسی طرح شرابی وہ آدمی کہلاتا ہے جو شراب کا ایڈکٹ ہو گیا ہے. وہ اس کی ایک عادت بن گئی اور اس کے اندر وہ مجبور ہو گیا ہے. اس طرح کی عورت جو ہوتی ہے وہ چھپا نہیں سکتی جو ایڈکشن میں انوالو ہے. اسی طرح کوئی مرد زنا میں انوالو ہوگا وہ چھپا نہیں سکتا. تو اللہ کہتا ہے یہ برائی کا راستہ ہے. تو جو اس طرح کا عادی ہے اس کو اللہ کہہ رہا ہے 100 کوڑے لگاؤ. اس کو اللہ کہہ رہا ہے 100 کوڑے لگاؤ، مرد ہو یا عورت، اور مومن اس کو دیکھے گواہ تاکہ عبرت ہو اور اس پہ کوئی رحمت نہ ہو. اب آپ ایک ان کا سوال تھا کہ اگر بیوی کر کے آ رہی ہے زنا، فحشہ کر رہی ہے شادی شدہ، تو اس کو کیا کرو؟ گھر میں بند کر دو. کیوں؟ اس کے بچے فیملی ہے، اس کو تھوڑی بازار میں لائے کہ 100 کوڑے لگائیں گے آپ. صحیح ہے. اور پوچھ کے ساتھ مرد کہہ رہے مرد کے ساتھ 100 کوڑے لگاؤ اس کو. اچھا غیر شادی شدہ لکھا میں نے، یہاں غیر شادی لکھا. تو عورت جو ہے وہ ایک وقت میں ایک مرد کے ساتھ رہتی ہے تو وہ زانی اگر ہے ہوئے تو اس کو اللہ فاحشہ کہے، زانی نہیں کہے، اس کو فاحشہ کہے گا. اور اگر نان میرڈ ہے تو یہاں آ جائے گی. اب میرڈ آدمی ایک سے زیادہ شادی کر سکتا ہے. میرڈ ایک سے زیادہ شادی کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے؟ تو اس کو 100 کوڑے لگا دو، کیا پریشانی ہے؟ اب آئیے آپ آگے ان کا نکاح کرو. میں ایک شادی شدہ آدمی ہوں، ایک عورت کے ساتھ زنا کیے جا رہا ہوں. تو اللہ کہہ رہا ہے 24:3 کے اندر استغفر اللہ، الزانیہ لا ینکحو الا زانیہ و مشرکہ والزانیہ لا ینکحوہا الا زان او مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین. زانی مرد نکاح نہیں کرے سوائے زانی عورت کے ساتھ یا مشرک عورت کے ساتھ، اور زانی عورت نکاح نہیں کرے سوائے زانی مرد کے ساتھ یا مشرک کے ساتھ، اور مومن کے اوپر یعنی نکاح حرام ہے کیا گیا. اب آپ کا سوال یہ تھا کہ ایک مرد ہے وہ زنا کر رہا ہے تو اس کے ساتھ شادی کر لے، پھر سوزا کھائے پہلے 100 کوڑے اور پھر اس کے ساتھ بیوی بنا لے. صحیح ہے صاحب. اب دیکھیے کیا ہوا سنسار. ہیلو، آپ نے کہا ہمارے معاشرے میں قرآن کہتا ہے سنسار. سنسار کسے؟ تو قرآن میں جی لفظ سنسار آیا. سنسار جو ہے وہ قرآن میں آیا. دیکھیے یہ لفظ قرآن میں 14 دفعہ ہے سنسار، جس میں رجیم سنسار کیا ہوا 6 دفعہ، یعنی رجیم جو آیا لفظ وہ 6 مرتبہ ہے، اور رجومن آئے 1 مرتبہ، یعنی ٹوٹل 14 دفعہ لفظ آئے. اس کی جو ڈفرینٹ اس کی وہ ہوتی ہے، جس میں قرآن میں اللہ نے رجم سنسار شیطان کو کیا ہے. اللہ نے شیطان کو سٹون کیا، شیطان کو سٹون ٹوٹا کہ سٹوننگ کی. اور غیر ایمان والوں نے، جو کافر لوگ ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں تھے، انہوں نے سنسار کیا کا ارادہ رسولوں پر اور ایمان والوں کے اوپر کیا. کون؟ غیر ایمان والوں نے رسولوں پر اور ایمان والوں کو سنسار کرنے کی ارادہ کیا. سنسار. اور کہیں پر بھی ایمان والوں نے غیر ایمان والوں کو رجم سنسار کرنے کا ارادہ نہیں کیا. یعنی امیجن کرے 14 دفعہ سنسار الفاظ آتا ہے. اللہ تعالیٰ شیطان کو سنسار کرتا ہے اور ایمان والوں کو غیر ایمان والے سنسار کرنے کی دھمکی دیتے ہیں. سمجھ رہے آپ؟ اب اس کی میں مثال دیتا ہوں.
کہ شیطان کو رجم سنسار کرنے کے حوالہ جات، یعنی سورہ آل عمران 3 کی 36 میں لکھا ہے مریم کی والدہ کا مریم اور اس کی ذریت کو شیطان سنسار کیے ہوئے سے اللہ کی پناہ میں دینا، یعنی مریم کہتی ہے کہ میں مریم کو اس کی ذریت کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں جو شیطان سے جو سنسار کیا ہوا ہے۔ اور پھر لکھا ہے سورہ الحجر 15 سورت 16 17 اللہ آسمان کے بروجوں کی ہر شیطان سنسار کیے ہوئے سے حفاظت کر رہا ہے۔ یہ جو آپ سٹارز اور گیلیکسی دیکھیں، بروج، پہلا آسمان میں بروج دیکھ رہے ہیں آپ، اس سے اللہ تعالیٰ شیطان رجم کی وجہ سے حفاظت کر رہا ہے، اس کو رجم کر رہا ہے۔ سورہ نحل 1698 ہر انسان کا قرآن پڑھنے سے پہلے شیطان سنسار کیے ہوئے سے اللہ کی پناہ مانگنا۔ سورہ 7 38 77 آیت بشر کو سجدے سے انکار پر اللہ کا شیطان سنسار کیے ہوئے سے کو نکالنا۔ پھر سورہ ملک 67 5 اللہ کا آسمان کے چراغوں کا شیطان سنسار کیے ہوئے سے حفاظت کرنا۔ پھر سورہ تکویر 81 25 رسول کا قول شیطان سنسار کیے ہوئے کے قول کے ساتھ نہیں ہے۔ اب یہ تو تھے اللہ شیطان کو سنسار کر رہا ہے کنٹینیوس، اب جو غیر ایمان والے وہ کس کو سنسار کر رہے ہیں؟ ایمان والوں کو ارادہ کرتے ہیں۔ دیکھیے رسول یہ لکھا ہوا ہے سورہ اشورہ 26 116 ایمان نہ لانے والے لوگ نوح کو سنسار کرنے کا ارادہ کرا، ایمان نہ لانے سورہ ہود 11 کی 91 ایمان نہ لانے والوں نے شعیب علیہ السلام کو سنسار کرنے کا ارادہ کیا۔ مریم 19 کی 46 ابراہیم کے مشرک والد آزر نے ابراہیم علیہ السلام کو سنسار کرنے کا ارادہ کیا۔ یاسین 36 18 ایمان نہ لانے والوں نے رسولوں کو سنسار کرنے کا ارادہ کیا۔ سورہ دخان 44 کی 20 فرعون کا موسیٰ کو سنسار کرنے کا ارادہ۔ اسی طرح 18 کی 20 اصحاب کہف کا یہ خدشہ ظاہر کرنا کہ ایمان نہ لانے والے ہمیں کہیں سنسار نہ کر دے۔ یہ میں کیوں پڑھ رہا ہوں؟ یہ بتانے کے لیے سنسار لفظ قرآن میں آیا، اور قرآن میں سنسار کون کر رہا ہے؟ سٹوننگ کون کر رہا ہے؟ نان بلیورز۔ اور اس کا پروف دیکھیں اب آپ، یہ جو ہے نا یہ نان بلیورز پہ سب لکھا ہوا ہے۔ سنسار کون کرتا ہے؟ آبار لیویٹیس، وہی آ گیا ٹورا لیویٹیس 20:10 آبار، اور جو شخص دوسرے کی بیوی یعنی اپنے ہمسائے کی بیوی سے زنا کرے اور وہ زانی اور زانیہ دونوں ضرور کو جان سے مارو۔ اب مرنا شروع ہوگا، اب پھر قتل و غارت، پھر لیویٹس پھر ٹور آ گئی۔ اور جو شخص اپنی سوتیلی ماں یا کوئی اپنی بہو کے ساتھ صحبت کرے اور کوئی شخص مرد سے صحبت کرے جیسے کسی اور سے مرد صحبت کی جاتی ہے، اس کو ضرور جان سے مارو۔ ہوموسیکسول کو کیا کرنا ہے؟ جان سے مارو۔ ٹورا آف دا ہیبرو، یہودی عیسائی، ان کا یقین۔ آبار لیویٹیکس، اور اگر کاہن کی بیٹی فاحشہ بن کر اپنے آپ کو ناپاک کرے تو وہ اپنے باپ کو ناپاک ٹھہراتی ہے تو اس عورت کو آگ میں جلا دو۔ تو یہودی عیسائی کیا کرتے ہیں؟ سنسار۔ قرآن میں پروف مل گیا ایمان والوں کے خلاف۔ یہودی کس کو اور عیسائی کس کو سنسار کر رہے ہیں؟ ایمان والوں کو۔ قرآن میں لکھا ہے شعیب علیہ السلام سب کو سنسار کر رہا ہے۔ آج بھی کہہ رہے ہیں اس کو لا کو اپلائی کر رہے ہیں یہودی۔ جو سنسار کر رہا ہے وہ یہودی ہے، عیسائی ہے وہ۔ ایمان والا تو اللہ کہہ رہا ہے اس کو بند کر دو یہاں تک کہ موت آئی ہے، اس کو اللہ راستہ دکھا رہا ہے، کوئی راستہ نکال دے گا اللہ تعالیٰ۔ بیوی کی بات ہو رہی ہے یہاں، تو بیوی کے ساتھ اگر کہیں غلطی سے کر بیٹھے آپ تو جان سے مارے اس کو۔ ابھی ختم نہیں ہوا، ابھی تو مارنا اور ہے۔ ڈیوٹرانومی، اگر یہ بات سچ ہو کہ لڑکی میں کنوارا پن کی نشانیاں نہ پائی جائیں، کیا کریں اس کو؟ سنسار کر دیں آپ۔ دیکھیں یہ آپ لوگ ٹورا پڑھ رہے ہیں بائبل کی، جس پہ آپ لوگ کہتے ہیں ان کے پاس ہے ٹورا، یہ آپ کا قانون یہودیوں کا، یہ یہودیوں کا قانون ہے۔ ڈیوٹرانومی 22-25 دیکھیے، جینیسس ایکسوڈس لیویٹس نمبر، یہ 4-5 کتابیں جو یہ ٹورا ہے ڈیوٹرانومی۔ پر اگر اس آدمی کو وہی لڑکی جس کی نسبت ہو چکی ہو، یعنی کوئی لڑکی جس کی نسبت ہو چکی ہو کسی میدان یا کھیت میں مل جائے، یعنی منگیتر اس کو مل جائے، اور وہ آدمی
जबर उससे सोबत कर ले, यानी जिना बिल जबर कर ले, तो फकत वो आदमी जिसने सोबत की उसे क्या करो, मार डालो। कितना सुकून पहुंचता है। सुनते जाए भी मंगेतर है वो मैदान में मिल जाए उसके साथ जबरदस्ती जिना बिल जबर। ये जो मार्शे में जिना, जो औरतें चिल्ला रही है जिना बिल जबर का कुरान में जिक्र नहीं है, जिना बिल जबर का जिक्र नहीं है कुरान में, ये यहाँ लिखा है, ये मारो ना जान से, मार डालो मार डालो मार डालो। तो यहाँ पर मार डालो, जो यहूदी हैं वो इसको फॉलो करते हैं, जिना बिल जबर यानी बाय फोर्स जिना कर ले कोई आदमी, उसको यहाँ जान से मार डालो। जो कोई किसी जानवर से मुबाशरत कर ले, कतई उसको क्या करो, कतई यानी छोड़ो ही नहीं। यानी इंसान तो इंसान, जानवर के साथ भी पहले तो मुबाशरत करे तो उसको जान से मार, जिंदा मत छोड़ो। एक तो जान से अगर कोई मार दे उसको तो जान से मारना ही है। अब आए जिना पर, तो जिना का कोई कर बैठे, यही नहीं हो रहा कि वो आदि ये वादी कुछ नहीं है, बस जिना किया उसको जान से मारो। तो यहूदियत बहुत भरी हुई है।